السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ٹنڈاؤ شاہی جامع مسجد میں حاضر باش خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ذاکر علی باپو صاحب قبلہ، الحاج حضرت سید صابر حسین باپو صاحب قبلہ، ہمارے جملہ مسجد کی رونق حاجی صاحبان، دیگر سامعین، عزیز بچوں، رسول اللہ کے سنت خطبے کے بعد ربانی کلام، ربانی پیغام، ربانی سندیسہ رسول اللہ کی بھاشا میں آپ حضرات تک پہنچا دیا ہے۔ اس مقدس ربانی کلام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات تک پہنچاؤں۔ اس سے پہلے
بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہوئے اپنے آقا و مولا مکہ مدینے کے دولہ جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری ایمانداری پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہر تشریف فرما عشاقان رسول بارگاہ رسول و آل رسول میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ نچھار پیش کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، رحمتوں سے برکتوں سے بھرپور مہینہ جسے ہم اور آپ عید میلاد کے مہینے سے یاد کرتے ہیں، عالم دنیا میں، عالم اسلام میں رسول اللہ کا جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تب رسول اللہ کے دیوانے، رسول اللہ کے چاہنے والے، رسول اللہ سے سچی اور پکی محبت کرنے والے نبی کے میلاد کے نام سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کی توفیق سے ہم بھی بحمدہ تعالی ٹنڈاؤ کی شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش ہے۔ اللہ تعالی نبی کی یاد میں بیٹھنا، نبی کا ذکر سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اس کی جتنی بھی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، لا جوال لا محدود برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مستفیض و مالا مال فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، ہر نماز پڑھنے سے پہلے، ہر روزے دار کو روزہ رکھنے سے پہلے، ہر سخی کو سخاوت دینے سے پہلے، اور ہر حاجی کو حج کرنے سے پہلے اپنے دل میں رسول اللہ کی سچی اور پکی محبت کو جگا لینا چاہیے۔ اس لیے کہ جن دلوں میں رسول اللہ کی سچی اور پکی محبت بس جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور نماز، روزہ، خیرات اور حج، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان
نام ہے رسول اللہ کی محبت کا، رسول اللہ کے ساتھ سچا اور پکا عشق ہونا چاہیے۔ اور جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، آپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے سچی محبت ہے، ہمیں نبی سے سچا عشق ہے، ہمیں نبی سے پکی محبت ہے، تو دعویٰ کرنے کے بعد ہمیں اس کی دلیل کو بھی پیش کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر دعویٰ بغیر دلیل کے ادھورا ہے۔ دعویٰ جب ہم کرتے ہیں کہ ہمیں رسول سے عشق ہے، رسول سے محبت ہے، تو رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب نبی کی میلاد کا مہینہ آ جائے تو ہم اپنے گھروں میں نہیں بلکہ نبی کی محفل میں نظر آنے چاہیے۔ یہ بھی نبی کی محبت کی دلیل ہے۔ نبی سے عشق کی دلیل ہے ذکر مصطفیٰ کی محفل۔ اور دوستو یقین جانیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کی محفل کی اتنی عظمت ہے، نبی کی محفل کا اتنا اونچا مقام ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اپنی مراد کو نہیں پہنچتا، اپنی دل کی آرزو کو نہیں پاتا، اور وہی مسلمان، وہی مرد مومن جب نبی کی محفل میں ارادہ کر لے اور نبی کی محفل میں دعا مانگ لے تو انشاءاللہ نبی کی محفل کے برکت سے رب اس کی آرزو کو پورا فرما دیتا۔ یہ مقام اور یہ عظمت رسول اللہ کی محفل کی اللہ کی بارگاہ میں، اس محفل کی برکتوں سے اللہ دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے، اللہ دعاؤں کو مقبول فرما لیتا ہے۔ اور دوستو، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرے ابا کون؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرے ابا حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک عادت تھی کہ جب جب نبی کی ولادت کا مہینہ آ جاتا، ربیع الاول شریف کا مہینہ آ جاتا، تو آپ بڑے عز و اہتمام کے ساتھ شاندار اور جاندار بہت خرچہ کرتے تھے اور نبی کی ذکر کی محفل رکھا کرتے تھے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ میرا رب کبھی آزمانے پر آئے، کسی کی پریکشا لینے پر آ جائے تو میرا رب دے کر بھی آزماتا ہے، اور کبھی پریکشا لینے پر آ جائے تو لے کر بھی آزما لیتا ہے۔ یہ میرے رب کی شان ہے، جب چاہے جسے چاہے آزما لیتا ہے، پھر چاہے وہ اپنے وقت کا محدث کا باپ ہی کیوں نہ ہو، پھر چاہے
وہ اپنے وقت کا عالم دین ہی کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ اپنے وقت کا مفسر ہی کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا جاہل کیوں نہ ہو، اللہ آزمانے پر جب آتا ہے تو سب کو آزما لیتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحیم کی یہ عادت کہ جب بھی میلاد شریف کا مہینہ آتا، عید میلاد کا مہینہ آتا، تو آپ بہت شاندار جاندار اہتمام کے ساتھ بہت خرچہ کرتے اور اپنے گھر سب کو بلاتے، سب کو انوائٹ کرتے، سب کو دعوت دیتے، پھر نبی کی محفل ہوتی، پھر نبی کی محفل کے بعد نیاز بنائی جاتی اور سب کو کھلائی جاتی۔ تو حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک میلاد ایسی بھی آئی، ایک بار نبی کا مہینہ ایسا بھی آیا کہ آپ جس دن نبی کی میلاد کرتے تھے، نبی کی محفل کو سجاتے تھے، اس وقت آپ کے پاس نبی کی محفل میں خرچہ کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ تو حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑا افسوس ہوتا ہے، اگر اس جگہ پر ہم اور آپ ہوتے تو ایک سیکنڈ میں کہہ دیتے کہ جب ہے نہیں تو اب کرنا نہیں ہے، مگر حضرت عبد الرحیم کا عشق بڑا بلند تھا، حضرت عبد الرحیم کی محبت رسول اللہ سے بے پناہ تھی۔ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، نکی کر لیا کہ میرے پاس نہیں ہے تو کیا بات ہے، گھر میں اگر کچھ پڑا ہوگا تو اسی پر فاتحہ خوانی کر کے نبی کی میلاد کو مناؤں گا۔ تو آپ کے گھر میں تھوڑے چنے پڑے تھے، تو آپ نے ان چنوں کو بافا، بھونا، بھننے کے بعد اپنے گھر کے فرد، بیٹوں کو، بیوی کو، بچوں کو جمع کیا۔ اور دوستو یاد رکھو، صرف نبی کی محفل اس کا نام نہیں ہے کہ بڑا اسٹیج ہو، بڑا ڈیکوریشن ہو، بہت سے لوگ جمع ہو جائے۔ اس کا نام صرف میلاد مصطفیٰ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے کچھ نہیں دیا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو گھر میں بٹھا کر زیادہ نہیں 5-25 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا۔ درود پڑھنا تیرا کام ہے اور نبی کی محفل کی برکتوں کو نازل کرنا اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے۔ یہ بھی تیری ایک محفل ہو جائے گی نبی کی، یہ بھی تیرا ایک نبی کا میلاد منانا ہو جائے گا اگر تو اپنے گھر میں یہ بات نکی کر لے کہ چل میں اپنے گھر میں نبی کی میلاد مناؤں۔ تو 5-50 اپنے گھر کے فرد مل کر 5-50 مرتبہ رسول اللہ پر درود پڑھ لیں اور انشاءاللہ دعائیں مانگے۔ میرا رب نبی کے صدقے میں، نبی کی محفل کے صدقے میں اللہ تیری دعاؤں کو قبول فرما لے گا، اللہ تیری دعاؤں کو مقبول فرما لے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے اسٹیج کو باندھ لے، بہت ڈیکوریشن کر لے، بہت سب کچھ جمع کر لے، اس کی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے تو صرف اس بات کی ہے، تیرے دل میں سچا عشق مصطفیٰ کا ہونا چاہیے، سچی محبت رسول پاک کی ہونی چاہیے۔ تو حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر میں چنے پڑے تھے تو چنوں کو بھنا اور اپنے گھر کے فرد کو جمع کیا، کچھ نبی کا ذکر کیا، نبی پر درود پڑھا اور درود پڑھنے کے بعد فاتحہ دے دیا۔ یہاں پر یہ بات پوری ہو گئی۔ پھر حضرت ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر آگے میرے ابا حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں
کہ میرے دل میں اس بات کا شدید صدمہ تھا، سخت غم تھا کہ میں بڑے عز و اہتمام کے ساتھ جو ہر برس جیسی عید میلاد مناتا تھا، جیسی نبی کی میلاد کرتا تھا، اس برس میں نبی کی میلاد نہ منا سکا۔ اس کا مجھے سخت پریشان حال تھا، سخت صدمہ تھا، اور میں اسی غم اور صدمے میں بستر پر لیٹ گیا۔ اب بستر پر جب لیٹتا ہوں، حضرت عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ بستر پر جب لیٹتا ہوں اور اسی خیالوں میں، اسی وچاروں میں میں رہتا ہوں، اور میری آنکھ بند ہو جاتی ہے اور دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میں ایک خواب دیکھتا ہوں۔ اب دوستو آپ یہ نہ سوچیں کہ خواب تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ سارے خواب سچے ہوں، مگر دوستو یقین جانیے، جب اللہ والے اپنا خواب دیکھتے ہیں تو وہ خواب نہیں ہوتا بلکہ حقیقت ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میرا پورا کمرہ بقعہ نور ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی میرا روم، میرا کمرہ، میرا حجرہ بقعہ نور ہوتا ہے تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہے؟ میری آنکھوں نے کیا ہی پیارا جلوہ دیکھا، میری آنکھوں نے کیا ہی پیاری صورت دیکھی کہ ایک لمبی زلفوں والا، کافوری ہونٹوں والا میرے سامنے نمودار ہوتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آتے ہیں اور میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سنو، جس نے خواب میں، سپنے میں مجھے دیکھا، خواب میں جس نے مجھے دیکھا، خود میرے آقا فرماتے ہیں اس نے مجھے ہی دیکھا۔ ارے دوستو، حضرت امام بوشیری رحمت اللہ علیہ، آپ نے بھی ایک قصیدہ لکھا جسے قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں۔ آپ کی یہ آرزو تھی کہ میں یہ قصیدہ لکھوں اور جب میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں تو یہی قصیدہ بردہ شریف میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر خود سناؤں۔ رسول اللہ سے جو امید لگا لیتے ہیں، نبی سے جو لو لگا لیتے ہیں، تو میرے آقا مدینے والے گھر آ کے بھی پوری فرما دیتے ہیں۔ ہوا یوں کہ ان کو پھر لقوے کی بیماری ہو گئی، تو آپ نے جو قصیدہ بردہ لکھا تھا وہ بستر پر بھی سوتے سوتے گنگناتے رہتے، اور دل میں یہ آرزو کہ میں کب اچھا ہو جاؤں، کب نبی کی بارگاہ میں جاؤں اور کب رسول اللہ کو یہ قصیدہ سناؤں۔ تو اس وقت آپ کے بستر پر کافی سمے بس اسی تمنا، اسی آرزو اور قصیدے کو پڑھتے رہتے۔ ایک دن رات کے سناٹے میں حضرت امام بوشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات قصیدہ بردہ پڑھتے میں سو گیا۔ اب سوتا ہوں تو دل کی آنکھ بیدار ہو جاتی ہے اور میرا پورا کمرہ بقعہ نور ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ سامنے سے ایک چہرہ نمودار ہوتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بوشیری، تم میری بارگاہ میں نہ آ سکے تو کیوں پریشان ہے؟ آج اللہ کا محبوب تیرے گھر آ چکا ہے، اللہ کا رسول تیرے گھر آ چکا ہے۔ رسول اللہ نے
اپنا نبوت و رسالت والا ہاتھ پھیرا حضرت امام بوشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جسم پر تو آپ کی بیماری دور ہو جاتی ہے، بیماری دور ہوتی ہے۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا اے بوشیری اپنا قصیدہ بردہ سنا دو، میں تمہارا قصیدہ سننے مدینہ سے تمہارے گھر تشریف لایا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے قصیدے کو بھی سنتے ہیں اور پھر اپنی کالی چادر تحفے میں پریزنٹ میں امام بوشیری کو پیش کرتے ہیں۔ اے بوشیری لو، یہ تمہارا انعام ہے، تم نے بہت اچھا قصیدہ لکھا اور بہت اچھا قصیدہ پڑھا، میں تمہیں انعام دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام بوشیری کو ایک چادر عطا فرمائی، اور چادر کا معنی عربی میں ہوتا ہے بردہ، اسی لیے اس کو کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف۔ اب حضرت امام بوشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ کی چادر میرے ہاتھوں میں موجود ہے، نبی اللہ کی چادر میرے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اور پھر آپ ارادہ فرماتے ہیں کہ چلو فجر کی نماز، آج تو جسم تندرست ہو چکا ہے، روز تو بستر پر اشارے سے پڑھ لیتا تھا، آج چلو مسجد میں جماعت سے پڑھ لیتے ہیں۔ آپ اٹھے اپنے گھر سے، سرکار کا دیے ہوئی چادر سر پر رکھی اور بڑے عشق و محبت کے ساتھ رسول کے عشق میں، رسول کی محبت میں نبی پر درود پڑھتے ہوئے قصیدہ بردہ کا ورد کرتے ہوئے مسجد کی اور چلے تو آپ کے گھر کے سامنے ایک اللہ والے بیٹھے تھے، ایک اللہ والے بیٹھے تھے۔ تو اللہ والے نے دیکھا کہ امام بوشیری اپنے گھر سے باہر نکلے تو وہ اللہ والے ان کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے، اور وہ اللہ والے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بوشیری، رسول اللہ کا خواب میں دیکھنا اور تجھے چادر دینا مبارک ہو، مبارک ہو۔ تو اس وقت امام بوشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو وہ دروازے پر کھڑے رہنے والے بزرگ جواب دیتے ہیں اے بوشیری، تو خواب میں دیکھتا تھا، میں نے رسول اللہ کو کھلی ہوئی آنکھوں سے تیرے گھر میں آتے بھی دیکھا، تیرے گھر سے جاتے بھی دیکھا۔ تو گویا کہ میرا نبی، میرا رسول، اللہ کا محبوب اپنے غمخوار امتی کی کل بھی لاج رکھتا تھا، آج بھی لاج رکھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ سے سچی محبت کریں، نبی اللہ سے سچا عشق کریں، نبی کی محفلوں کو سجاتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم پر بھی کبھی یہاں نہیں تو محشر میں کرم کی نظر ہو ہی جائے گی، کرم کی نظر ہو ہی جائے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ تو حضرت عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا تو رسول اللہ بہت جمال میں تھے، بہت خوش تھے۔ میں نے سرکار کی بارگاہ میں حضرت عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، بڑے ہی ادب کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنا معروضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ کی رحمت کا دریا جوش میں ہے، آپ بڑے خوش نظر آتے ہیں، رسول اللہ میں کارن جان سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ میں وجہ جان سکتا ہوں؟ تو اس وقت اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں میں حضرت عبد الرحیم کے بھیجے ہوئے چنوں کو بتاتے ہیں، بھونے ہوئے چنوں کو بتاتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عبد الرحیم سن لے،
تو اپنے دل کے غم کو دور کر دے، تو نے میری میلاد کی خوشی میں چنے ہی بھیجے، تیرے چنے سے اللہ کا رسول کل بھی راضی تھا، آج بھی راضی ہے۔ گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد، نبی کا چرچا، نبی کا ذکر، نبی کی محبت میں دی ہوئی چیزیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، اور رسول اللہ اسے دیکھ کر بڑی راضی ہو جاتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، ان تمام عشاقوں سے میری گزارش ہے کہ رسول اللہ کی میلاد کو خوب عز و اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ مناتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہی ہم سب کے لیے کل بروز قیامت رحمت بھی ہوگا، اور کل بروز قیامت یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا۔ ہم سب کو رسول اللہ کی محبت میں خوب نبی کا چرچا کرنے کی اور نبی کی میلاد منانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آئے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔